چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن۔ اور تھوڑا سا ریوائز آپ کو کروا دوں، لاسٹ کلاس میں ہم نے پرائیورٹی میٹرکس یہ دیکھا تھا، اور ہم نے اے بی سی انالیسز یہ دیکھا تھا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا تھا میں نے، اور اس کے تھرو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور ٹاسک کو، پرائرٹیز کو مینیج کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہماری کلاس ہے وہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہم اپنائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ٹائم مینیج کرتے تھے اور ان کا ایک دن کیسا ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو موٹا موٹا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جا کر میرا نہیں خیال ہم میں سے کسی نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن کیسا ہوتا تھا۔ تو آئیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزارا کرتے تھے۔ اوکے، سو انالیسز آف اے ڈے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹک روٹین۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے منیملزم کا کانسیپٹ سیکھتے ہیں۔ منیملزم کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم چیزیں رکھنا، اچھی چیزیں رکھیں، کوالٹی چیزیں رکھیں، لیکن کم چیزیں رکھیں۔ اور منیملزم یہ بیسیکلی ایک ماڈرن موومنٹ بھی ہے جو کہ مغرب میں، ویسٹ میں بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے، اور یہ بڑے بڑے جتنے آپ کو سکسیسفل لوگ نظر آتے ہیں دنیاوی طور پہ سکسیسفل، جیسے مارک زکربرگ اور بل گیٹس وغیرہ، تو یہ منیملزم کے قائل ہیں، کم سے کم کپڑے رکھنا، کم سے کم جوتے، کم سے کم چیزیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اکثر چند ایک لباس ہی بار بار پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک موومنٹ پھیل رہی ہے دنیا میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماڈرن جو ڈیزائن ہے وہ منیملسٹک ڈیزائن ہے، یعنی فرنیچر کو لے لیں، بیڈ کو لے لیں، کمروں کو لے لیں، گھروں کو لے لیں، یہ بڑا مشہور ہو رہا ہے منیملسٹک ڈیزائن کہ کم سے کم چیز ہو، یعنی سپیس زیادہ ہو، کمروں میں سپیس زیادہ ہو اور سامان بہت کم ہو۔ اور پرانا جو بڑا ہیوی قسم کا فرنیچر اور یہ ساری چیزیں، وہ اب چینج ہو رہا ہے وہ ڈیزائن۔ تو منیملسٹک ڈیزائن جو ہے نا، یہ ماڈرن ڈیزائن ہے۔ آپ ابھی بھی کسی ڈیزائنر سے پوچھ لیں، کسی انٹیریئر کے بندے سے پوچھ لیں، کسی ایسے بندے سے پوچھ لیں جو اس میں ڈیزائن میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے، گھروں کے، فرنیچر کے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ منیملسٹک ڈیزائن اس وقت ڈیمانڈ میں ہے۔ اینی وے، تو منیملزم کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم چیزیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک دن تھا وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ سب سے پہلے اسپریچول ڈیولپمنٹ، یعنی روحانی ڈیولپمنٹ، اور دوسرا فیملی افیئرس، اور تیسرا پرسنل اینڈ سوشل افیئرس۔ اور ایک پروڈکٹیو انسان کا جو دن ہے اس میں یہی 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اسپرچول ڈیولپمنٹ، نمبر 2 فیملی افیئرز، اور نمبر 3 پرسنل ٹائم، می ٹائم، اور سوشل افیئرس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ان 3 چیزوں کو کیسے مینیج کرتے تھے۔ سب سے پہلے مارننگ آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ۔ نمبر 1، ہی وڈ سلیپ آفٹر عشاء اینڈ ول سلیپ فار 4 to 5 hours۔ اوبویسلی ہم نے بات بچپن سے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے،
اور 4-5 گھنٹے جو نیند ہوتی تھی اس کو لیا کرتے تھے۔ اور یہ فیکٹ ایک میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، اچھا اس سے پہلے یہ فیکٹ کہ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچز دا بیسٹ ٹائم ٹو سلیپ از 10 PM ٹو 4 AM۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو سرکیڈین ردم ہے، اس کو سرچ کیجیے گا، سرکیڈین ردم CIRCADIAN، سرکیڈین ردم RYTHM، یہ آپ کی باڈی کی، جسم کی بایولوجیکل کلاک ہے، گھڑی ہے، بایولوجیکل گھڑی ہے۔ اور سرکیڈین ردم جو ہے، جو بندہ اس کے مطابق چلتا ہے وہ ہیلدی رہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے بھی پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ رات کو جلدی سو جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب اس بات کو جان چکے ہیں کہ صحت برقرار رکھنی ہے تو یہی روٹین ہے۔ بدترین ٹائم جو ہے وہ صبح 6 بجے کے بعد سونا ہے، بدترین ٹائم۔ ہاں باقی یہ ہے کہ کسی نے فجر کے بعد کچھ دیر نیند لینی ہے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، وہ ٹھیک ہے۔ آج کل انفارچونیٹلی ہماری روٹینز ایسی ہیں کہ فجر کے بعد بھی سونا پڑ جاتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے آئیڈیل روٹین کی۔ آئیڈیل روٹین، نبوی روٹین یہی ہے کہ فجر پہ اٹھ جائے اور اس کے بعد نہ سویا جائے، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا یہی سونے کا ٹائم تھا، اور باڈی کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے سونے کے لیے، کیونکہ آپ کی باڈی کی ایک ایک چیز، اب وہ ڈیٹیل میں سائنس میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ابھی سائنس کی کلاس نہیں ہے، تو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ کی باڈی کی ایک ایک آرگن، ایک ایک چیز، ایک ایک ہارمون جو ہے وہ اس ٹائم پر الائنڈ ہوتا ہے کہ وہ باڈی کو سپورٹ کرے سونے کے لیے۔ تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو جایا کرتے تھے، اور ان کی سونے کی روٹین یہ تھی کہ وہ دعاز پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے کی، جو کہ آپ کو آج کل ایپس ہیں، حصن المسلم اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ ایک ایپلیکیشن ہے الہدا کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور حصن المسلم یہ تو ایک کتاب ہے، اس کی اب ایپ بھی بن گئی ہے۔ تو ان ایپس پر آپ کو سلیپنگ سے پہلے کی دعاز مل جائیں گی۔ بہت سی دعاز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار بستر کو جھاڑا کرتے تھے بسم اللہ پڑھ کے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تینوں کل پڑھا کرتے تھے، اور پھر جو ہے نا وہ ہاتھ جیسے دعا کرتے ہیں اس طرح سے کر کے ہاتھوں کو پھونکا کرتے تھے، اور جسم پر پھیر لیا کرتے تھے پاؤں تک، اور غالباً بستر پر بھی اسی طرح جو ہے اللہم اسلمت نفسی الیک یہ والی بھی ایک دعا ہے، لمبی دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی کئی دعاز پروون ہے، اور پھر سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، اور یہ انہیں انرجی، فوکس اور بلڈنگ سٹرونگ ریلیشن دیتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، قیام اللیل۔ اور یہ بڑا ضروری تھا، کیونکہ جو مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مشن سے منسلک جو سٹریس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے لیے بہت ضروری تھا سٹریس مینجمنٹ کے لیے قیام اللیل۔ تو قیام اللیل جو ہے نا، یہ سٹریس، جس کو بھی زندگی میں سٹریس ہو رہا ہے اس کو قیام اللیل کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے اس پہ تجربے اور باتیں اور کومنٹس اور وٹنس، یو ول فائنڈ مینی وٹنس جو باقاعدہ آپ کو اپنی سٹوریاں سنائیں گے کہ میرا فلانا مسئلہ تھا، مجھے سٹریس تھا زندگی میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک چیز بڑے عرصے سے پھنسی ہوئی تھی کہ اس کا سلوشن کیا، اور میں نے قیام اللیل شروع کیا اور معاملہ حل ہو گیا۔ تو یہ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے obviously۔ تو قیام اللیل سٹریس کے لیے بہترین ہے، اور انرجی حاصل کرنے کے لیے، اور obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین ریلیشن قائم کرنے کے لیے۔ ایک صحیح حدیث ہے، آپ ایزیلی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کا میں آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، اس کا خلاصہ یہ اس حدیث کا کہ قیام اللیل میں جسم کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جو انسان قیام اللیل کھڑا ہو کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔
یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، ظاہر ہے سنت گھر پڑھ کے، اور فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد وہ ذکر کیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور صحابہ سے ان کے حال احوال اور کچھ ڈریمز پوچھ لیا کرتے تھے کہ خواب کس کو کیا آئے ہیں، ڈریمز پر ڈسکشن ہو جایا کرتی تھی، یا کوئی ریمائنڈر دے دیا کرتے تھے جس سے انہیں بھی اور صحابہ کو بھی انرجی ملتی تھی اس دن کو اچھا گزارنے کے حوالے سے۔ تو یہ بڑی کمال کی پروڈکٹیو مارننگ کی روٹین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بہترین برکت کا ٹائم ہے۔ ایک فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فجر سے لے کر 10 بجے صبح تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے، اس کو ہارس پاور آورز کہتے ہیں۔ یہ سب سے پروڈکٹیو آورز ہیں اور اس میں باقاعدہ آپ کو برکت نازل ہوتی فیل ہوگی جو بھی کام آپ ان آورز میں کریں گے۔ یقین کریں یہ 4 گھنٹے جو ہے نا 40 گھنٹوں کے برابر ہیں، اور یہ میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے۔ اللہ اور توفیق دے ان آورز میں کام کرنے کی ہمیں۔ میں نے کئی اپنے لیکچرز، کئی اپنی جو پڑھائی کرنی تھی وہ ان آورز میں کی، تو یقین کریں وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ بڑی آسانی سے جو کام ہوتا ہے، محاورہ سوری بھی میرے ذہن سے نکل گیا، خیر بڑی آسانی سے کام ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور بھی توفیق دے۔ تو یہ خود آپ کو فیل کرنا چاہیے آورز بڑے پروڈکٹیو ہیں، پڑھائی کے حوالے سے، کوئی کام کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، کوئی ہیکٹک کام کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سلاٹس رکھے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں ان سے زیادہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ کوئی اور مصروف نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے فیملی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سلاٹس رکھے ہوتے تھے۔ لیکن ڈیڈیکیٹڈ سلاٹس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کوالٹی ٹاک کر لی اور انہیں کوالٹی ٹائم دے دیا۔ لیکن ثابت ہی ہوتا ہے روٹین سے کہ جب بھی نماز کا ٹائم آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز کے لیے نکلتے تھے کہ باقاعدہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمیں جانتے تک نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں بات کہ سب سے پہلے نماز پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پریشس ٹپ سننا سے جو ہمیں ملی ابھی تک روٹین کو دیکھتے ہوئے، کہ جلدی کر لیجئے اچھے اعمال کرنے میں، اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر لیجئے اپنے دن میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو برکت سے بھر دیں گے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہمیں بہترین ایسے اذکار بتائے ہیں جو شاید 2 سے 3 منٹ لیتے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار 3 سے 4 منٹ لیتا ہے، اور اس سے جو برکت آتی ہے دن میں اور جو سائیکلوجیکل ایفیکٹ آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی نے پہلے ہی ہمیں بہت ایفیشینٹ اور بہت ہی پریسائز اور کمپریہنسو ایکٹیویٹیز اور اذکار، بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو بڑے کم ٹائم میں ہو جاتی ہیں لیکن اس سے برکت بھی بڑا آتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں ذرا سرچ کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں تو سٹارٹ آف دا ڈے آف رسول اللہ کیسا تھا؟ اگر رات کے 4 حصے کیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 پارٹ آف نائٹ جو ہے اس میں سویا کرتے تھے، اور جو لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ ہے اس میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، سپوز آج کل جو رات ہے وہ لگا لیں آپ 8 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک چلیں، تو اس کا جو لاسٹ پورشن بنے گا، آج کل وہ لاسٹ پورشن 3/4 جو پورشن ہے وہ اس کا کون سا بنے گا، جو 25% آخری حصہ ہے، وہ تقریباً آج کل بنے گا 2:30 سے لے کر 4 بجے تک لیٹ سے۔ تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، اور ان پر فرض تھی تہجد، یاد رکھیں۔
نبی پر فرض ہوتی ہے. ہی ول اسٹارٹ ہز ڈے بائی تھینکنگ اللہ اینڈ بائی پیوریفائنگ. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں شکر کے ساتھ دن کا آغاز کرنا. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن اس فیلنگ کے ساتھ نہیں جس فیلنگ کے ساتھ رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، یعنی شکر کے ساتھ. الحمد للہ، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اٹھا دیا موت کے بعد، مجھے ایک اور چانس دے دیا. یہ ہے شکر. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے جو لوگ شکر کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں وہ پازیٹیو رہتے ہیں، وہ دن میں پازیٹیو رہتے ہیں. اور کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلو کے سائڈ پہ، تکیے کے سائڈ پہ ہر وقت مسواک ہوتی تھی. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو وہ مسواک کیا کرتے تھے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صفائی کا بہت خیال رکھنا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک انسان طالب علم ہے اور دیندار ہے لیکن معذرت کے ساتھ اس کے منہ سے اسمیل آئے یا اس کے کپڑوں سے اسمیل آئے یا اس کی باڈی سے اسمیل آ رہی ہو، تو یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جو بہت پٹ آف کرتا ہے لوگوں کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوشبو بھی بہت پسند کرتے تھے، اپنے آپ کو پراپر گروم کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی اوکے ہے، مسواک تو بہترین ہے، لیکن یہ کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ منہ سے اسمیل نہ آئے. اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. یہاں تک خیال رکھا گیا ہے کہ اس شخص کو بڑا ڈسکریج کیا گیا ہے جو پیاز کھا کر جو ہے وہ گارلک کھا کر جو ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے. یہاں تک فرما دیا کہ فرشتے پٹ آف ہوتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا زیادہ صفائی. اور یہ اس انسان کی نشانی ہے جو ایک پرپس فل زندگی گزار ہے، جو پازیٹیو انسان ہے، جو ایک مشن کے ساتھ زندگی گزار ہے. دیکھیں جو اپنا خیال نہیں رکھتے نا وہ پھر یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم زندگی سے خوش نہیں ہیں اور ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. مطلب ہمارے اندر سے اسمیل آ رہی ہے یا جو بھی ہے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اسلام رہبانیت کا بھی درس نہیں دیتا، نہ ہی اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ بندہ جینا ہی چھوڑ دے. اور انسان کیونکہ جتنا آپ اپنا خیال رکھیں گے اتنا آپ پازیٹیو رہیں گے دن میں. تو یہ بڑے نفسیاتی فائدے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حیات طیبہ سے. اس کے بعد ہم آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو می ٹائم تھا وہ قیام اللیل تھا، جس میں وہ سارا سٹریس نکالتے ہیں. اور آج کے انسان کے پاس یہ 5 منٹ بھی نہیں ہے. آپ مجھے خود بتائیں لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے، ایک ہوتا ہے نماز میں دعا، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز میں دعا بھی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز کے بعد بھی دعا، ہاتھ اٹھا کے تھوڑی سی دعا کر لی. لاسٹ ٹائم اکیلے میں بیٹھ کے جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اندھیرا تھا، اور آپ اللہ سے دعا تو چلے عربی میں کر ہی رہے تھے لیکن کنیکشن تھا، کنیکشن، اور بہت دل سے باتیں کر رہے تھے. بہت 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 عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا. تو آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے اپنے مسائل سامنے رکھنے کا. چلتے پھرتے دعا کر لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میرے مسئلے حل کر دے. یہ تو لاپرواہی کی دعا ہے نا، چلتے پھرتے. اس کا تو مطلب آپ کے پاس دعا کا ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں بیٹھ کر تسلی سے اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھنا، اللہ کے سامنے اکنالج کرنا اپنی مسٹیکس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائم ہوتا تھا ڈیڈیکیٹڈ ڈیلی. اسی لیے ہمارے نبی جو ہے وہ اتنی مشکل زندگی کے باوجود وہ پروڈکٹیو تھے، اور اتنے غموں کے باوجود، اتنے سٹریس کے باوجود وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے. اور ڈفرنس قیام اللیل تھا، ڈفرنس وہ می ٹائم تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مین پوائنٹ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دن کا آغاز شکر سے کرنا اور ایک موٹیویشنل ریمائنڈر سے کرنا، یہ انسان کو وہ ڈرائیو اور وہ پرپس دے گا ٹو لیو دا بیسٹ ورژن آف ہمسیلف دیٹ ڈے. جتنے بھی اس وقت دنیا کے پروڈکٹیو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے دنیا میں، ان کی روٹین میں یہی کچھ ہے. نمبر 1 شکر گزاری بہت زیادہ. نمبر 2
وہ اپنے دن کا آغاز کسی ریمائنڈر سے، کسی موٹیویشن سے کرتے ہیں، اور یا ایکسرسائز سے کرتے ہیں. اس سے ان کو وہ ڈرائیو، وہ انرجی ملتی ہے، وہ پرپز ملتا ہے ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ صبح اٹھتے ہیں، نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں، یوگا کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے لیے ماشاءاللہ نماز ہے، فجر کی، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہیں. اس کے بعد قرآن کی کوئی آیا پہ ہم غور و فکر کر لیتے ہیں. اس کے بعد واک کر لیں تو بہت ہی بہترین بات ہے. اسی طرح وہ جو ہے اس کے بعد نا انہوں نے کچھ کوٹس، اقوال زنی نکال کے رکھے تھے، وہ دیکھتے ہیں، اپنے گولز پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے ویژن پہ نظر ڈالتے ہیں، تو انہیں وہ ڈرائیو اور وہ انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے جو ہے نا وہ پتہ لگتی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اپنے نبی کی ارلی ڈے روٹین کو دیکھیں تو ہمارے نبی جو ہے وہ صبح صبح اٹھ جایا کرتے تھے، بلیسڈ ٹائم کا فائدہ اٹھاتے تھے. ایک بہت بڑی بات جو ہمارے نبی کی روٹین سے ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو بھی کام کیا کرتے تھے وہ مائنڈ فلنس کے ساتھ کیا کرتے تھے. سوری، جی، مائنڈ فلنس کے ساتھ کیا کرتے تھے. مائنڈ فلنس سے کیا مراد ہے؟ مائنڈ فلنس سے یہ مراد ہے کہ پریزنٹ ہونا، اس ٹائم پر جو ہے وہ پریزنٹ ہونا. یہ مجھے بتائیے گا، اسکرین شیئرڈ ہے نا ابھی تک؟ جی شیئرڈ. اچھا، اس ٹائم پر پریزنٹ ہونا، ٹھیک ہے. مائنڈ فلنس کا جو ہے وہ یہ مطلب ہے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کے انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے ایبسنٹ مائنڈڈ ہو کر کر رہا ہے، تو اس سے سٹریس اور بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی کھانا کھاتے تھے تو توجہ کھانے پہ ہوتی تھی، کسی سے بات کرتے تھے تو توجہ بات کرتے ہوئے اس پہ ہوتی تھی. ماڈرن ورلڈ میں اس کو اس طرح بتاؤں گا کہ بھائی گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی ہی چلائیں. ٹھیک ہے. ہاں، ساتھ میں کچھ سن سکتے ہیں، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسٹنگ چل رہی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے میسیجز چیک کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو سٹریس اور انکریز ہوگا. تو مائنڈ فلنس جو ہے نا یہ بہت کمال کی بات ہمیں پتہ لگتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے، کہ فوکس ہو کر ایک کام کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ اور ریمائنڈر دکھتا ہے ہمیں ان کی روٹین سے، شکر گزاری اور ریمائنڈر. اس کے بعد ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اذکار سے دن کا آغاز کرتے تھے، صبح کے جو اذکار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز ریلیشن شپ سے کرتے تھے، یعنی صحابہ کے پاس بیٹھنا، صحابہ سے سوالات کرنا، اور ضروری نہیں درس ہی دیا جائے بلکہ ان سے روزمرہ کی باتیں کی جائیں، ان سے کچھ ان کے خواب پوچھے جائیں، اور ایک میننگ فل کنورسیشن جو ہے نا وہ کی جائے. اور ایک بہترین بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ہمارے نبی انتہائی ایزی گوئنگ تھے، انتہائی ایزی گوئنگ تھے. یعنی ہمارے نبی کو دیکھیے گھر آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جب گھر آتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ کھانے کو کچھ ہے؟ اگر تو کچھ ہوتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے میں روزے سے ہوں. تو یعنی اتنے ایزی گوئنگ کہ فیملی پہ کوئی پریشر نہیں، کوئی ڈانٹ ٹپڑ نہیں. یعنی ٹھیک ہے کھانا ریڈی ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں میسر ہے، اگر نہیں فار سم ریزن کھانا نہیں اویلیبل ہے، تو اتنا زیادہ شور نہیں مچانا چاہیے اور اتنا زیادہ مشکل نہیں کریٹ کرنی چاہیے کسی کے لیے. پوائنٹ از ایز کریٹ کرنی چاہیے، آسانی پیدا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، یہ ہے اصل میں پوائنٹ. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی بہت آسانی پسند تھے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے. اس کے بعد سورج نکلنے سے لے کر نون تک، یعنی کہ ظہر کے ٹائم تک ان کی کیا روٹین ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تو بات، بہت 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 ریئر آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کبھی اکیلے کھانا کھایا، بہت ریئر. ہمیشہ ہمارے نبی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے اوبیسلی، اور اس سے بانڈنگ بڑھتی ہے، اور اس میں ہیپینس بڑھتی ہے. دوسروں کے ساتھ کھانا کھا کے ہیپینس بڑھتی ہے. آج کا انسان کیوں نہیں خوش؟ کیونکہ وہ اور موبائل ہوتے ہیں اور وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا دوسروں کے ساتھ کھا کر، فیملی کے ساتھ کھا کر ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آفس آورز تھے وہ سورج نکلنے سے لے کر وہ ظہر کے ٹائم تک ہوتے تھے، اور یہ بڑے پیک کے جو ہے نا وہ آورز ہیں.
اور پھر جو ہے نا وہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہیوی ڈیوٹی کام تھے وہ ہمارے نبی نے اس ٹائم پر رکھے ہوتے تھے، جو برکت والا ٹائم ہے، ہیوی ڈیوٹی کام۔ اور پھر قیلولہ سے پہلے ہمارے نبی جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، جو آپ کہہ لیں پاور نیپ ہے، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا ریسٹ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک کرنا پسند کرتے تھے۔ پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس ٹائم کے دوران کیا کرتے تھے، ان کے آفس آورز کیا ہوتے تھے۔ ماسک جایا کرتے تھے، مسجد، سوشل پولیٹیکل افیئرس ان کو اٹینڈ کرنے، پھر اپنے صحابہ کو وزٹ کرنا، کوئی بیمار ہے اس کو وزٹ کرنا، رشتہ داروں کو وزٹ کرنا، بیٹیوں کو وزٹ کرنا، مدینہ کی جو مارکیٹس تھیں ان کو وزٹ کرنا، اسمائلنگ، آبزرونگ، ہیلپنگ، یعنی ایکٹیو لیڈر، ایکٹیو لیڈر۔ یہ نہیں ہے کہ بس جا کر جیسے آج کل کے لیڈرز ہوتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے اور کیا کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو لیڈر تھے، وہ دیکھتے تھے، آبزرو کرتے تھے، کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی تھی ہیلپ کرتے تھے، اسمائل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پرپز فل لائف ہے اور ایک ایکٹیو لائف ہے، اس سے بندہ خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر سے پہلے گھر تشریف لے آتے تھے، مسواک کی، 2 رکعہ نماز ادا کی اکثر، اور وہ جو جس کو ہم ابابیل یا دوحا پریئر، ویسے تو دوحا پریئر ہے۔ اسپینڈنگ ٹائم ود فیملی، ہاؤس کورس، فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیا، گھر کے کچھ کام کر لیے، جوتوں کو ریپیئر کرنا، کپڑوں کو ریپیئر کرنا، کوالٹی ٹائم تھوڑا سا بات چیت کر لی گھر والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب لیا کرتے تھے، اسپرچول یا کچھ سوشل میٹر ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد گھر تشریف لے آتے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کچھ ایسے کام پر نکل جایا کرتے تھے جو بڑے ضروری کام ہے، شہر اور سے ریلیٹڈ اور ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ، یا اگر کوئی کام نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں رہا کرتے تھے عصر تک، تاکہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی انٹریکشن کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ جی، اچھا تو اسپینڈنگ ٹائم ود فیملی، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز ادا کر کے ہمارے نبی جو ہیں he would spend quality time with his entire family in a relaxed, joyful atmosphere. He would ask his family questions or they'd ask him questions. کیا پتہ لگا؟ عصر کی نماز کے بعد آفس کلوز ہے، آفس آورز کلوز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے رسول اللہ گھر میں موجود ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، اپنی وائفز کے ساتھ، ایک بہت ہی ریلیکسڈ اور جوائے فل انوائرمنٹ میں۔ یعنی وہ یہ گھر وہ یہ کہہ کر گھر نہیں آ رہے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، انسان کبھی کبھی تھک جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فیملی والوں کو بھی اب یہ مثال لے کر بہت پریشر ڈالنا چاہیے اپنے میاؤں پہ اور اپنے گھر والوں پہ کہ نہیں جی دیکھیں رسول اللہ تو ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے۔ دیکھیں آج کے جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سٹریس ہے، لوگ ملٹیپل جابس کرتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہے، انسان تھک جاتا ہے، لیکن آن دی ادر اینڈ ہسبینڈس کو بھی اور جو قوام ہے گھر کو، ان کو بھی یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہر وقت ہی تھکے ہوئے ہیں، ہر وقت ہی یہ کہنا کہ مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرو یا مجھے کوئی کچھ نہ کہے، بس میں نے ریسٹ کرنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، اور بس یہی میری روٹین ہے۔ تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آپ خود اپنا فیملی کا نقصان کر رہے ہیں، یو ناٹ دیر فار دیم۔ یعنی اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ سٹل گیمنگ کر رہے ہیں، آپ سٹل نیٹ فلکس جو ہے وہ 5 5 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ فیملی مین نہیں ہے۔ تو ایک طالب علم پر تو اور ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹائم کو اچھا مینج کرے، وہ سننا کے مطابق جو ہے وہ لے کر چلے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنی روٹین کو، سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، لیکن گھر والوں کے لیے موجود ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور وہ گھر والوں کی بات سنا کرتے تھے، ان کے سوالات لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جوکس کیا کرتے تھے، ایک بڑا جوائے فل انوائرمنٹ ہوتا تھا، اور ایک بڑا اچھا شگفتہ ہمارے نبی شگفتہ مزاج تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سخت سے سخت بات کو جو ہے وہ مذاق میں ٹال دینا،
یا سخت سے سخت جو بات ہے اس کو اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑی نرمی سے دینا. میں آپ کو چند ایک مثالیں دے سکتا ہوں. دیکھیے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ تم پر موت ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم برباد ہو جاؤ، مطلب سخت الفاظ استعمال کیے، انہیں جواب دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آگے ہو کر آگے بڑھ کر حضرت عائشہ بہت آؤٹ اسپوکن تھی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ خواتین آؤٹ اسپوکن ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ فیمنسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے بھائیوں کو بات سمجھنی چاہیے. ہمیں صحابیات میں بہت بہت آؤٹ اسپوکن خواتین ملتی جو اپنے اوپینینز دیتی تھی، جن کی آواز بھی تھوڑی بلند ہو جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ٹیگز نہیں لگائے، نہ ہی کسی نے ٹیگز لگائے ہیں بہرحال. تو حضرت عائشہ جو ہے بڑی آؤٹ اسپوکن تھیں، اور یہ کئی ہمیں اور واقعات بھی ملتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے انہیں سمجھایا کہ عائشہ اس طرح نہیں کہتے، اور بڑا اچھا اس کو ڈیل کیا. اور بھی کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ بڑے پیار سے سمجھایا اپنی وائف کو. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو تھریٹ تو نہیں لیا کہ میری وائف کیوں بول رہی ہیں، میری وائف اتنی آؤٹ اسپوکن کیوں ہے. تو وہ انسیکیورٹی تو نہیں آئی ان کے مائنڈ میں کہ یہ تو میری اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے، بلکہ انہوں نے تو اس کو بڑا پیار سے مینیج کیا، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم طالب علم بن رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کے معاملات بھی بہتر کرنے چاہیے نا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین میں ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. اور اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے نا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے. تو اس سے کیا کرائٹیریا ملتا ہے کہ اصل تو بات ہے فیملی کے ساتھ اچھا ہونا، فیملی کے ساتھ غصہ کنٹرول کرنا، فیملی کے ساتھ پیار سے بات کرنا، فیملی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، فیملی کے سامنے اپنے مینجمنٹ سکلز باہر لانا. مطلب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آفس میں وہ بہت اچھے ہیں، آفس میں اسٹریس مینجمنٹ بھی ہو رہا ہے، آفس میں اینگر مینجمنٹ بھی ہو رہا ہے، آفس میں جو ہے نا وہ ہر چیز ہو رہی ہے. گھر آتے ہی ان کا ورس باہر آ جاتا ہے، گھر آتے ہی ان کا بدترین جو ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ سنت نہیں ہے، اور طالب علم کو تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ وہ تو ایک ایمبیسڈر ہے دین کا. اب تو وہ علم حاصل کر چکا ہے، اب تو علم یا حاصل کر رہا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر لگانی چاہیے یہ چیزیں کہ وہ دکھائے اپنے بیہیویئر سے اور اپنی زندگی سے اور اپنے روزمرہ کے معاملات سے کہ اس نے علم حاصل کر لیا اور وہ اپلائی کر رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ عصر کے بعد کی جو روٹین تھی ہمارے نبی کی، وہ فیملی ٹائم ہوا کرتا تھا. اب کیا ریفلیکشنز ہمیں ملتی ہیں مارننگ ٹل آفٹرنون روٹین سے؟ آفس آورز مارننگ میں ہیں اور اویلیبل ہیں، پھر وہ اپنے ایمان کو ریچارج کرتے ہیں اور بریک لیتے ہیں دنیا سے. کس طرح سے؟ 2 رکعت ادا کر کے مصلی پر جا کر اللہ کے آگے. تو یہ بریک بڑی ضروری ہے، دنیا سے بریک. آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سب سے خوبصورت نماز فرض کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ نفلی یا سنہ، جو سب سے خوبصورت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ ظہر کی 4 سنتیں تھیں. پتہ نہیں ہم لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا ظہر کی 4 سنتیں پڑھے. تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو ہمارے نبی کی سب سے خوبصورت نماز ادر دین دا فرسٹ پریئر وہ ظہر کی 4 سنتیں ہوا کرتی تھیں. تو سنہ موقع آپ کو پتہ ہے 12 ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ 4 سنت ثابت ہیں عصر سے پہلے، موقع نہیں ہے. 2 کر کے بھی پڑھی ہیں، 4 کر کے بھی پڑھی ہیں. اس طرح مغرب سے پہلے 2 نفل ثابت ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی دنیا سے بریک لیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا تھوڑی سی انسان پر اس کا جو میل ہے ہمارے اوپر خصوصاً جو آج کے دور کے رہنے والے وہ میل حاوی ہو جاتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے دنیا سے بریک لینا. ٹھیک ہے. پھر دیکھا گیا کہ ہمارے نبی سوشل تھے، لوگوں میں مکس اپ ہونا پسند کرتے تھے، ریچنگ آؤٹ ٹو دیم، ان کی ہیلپ کرنا پسند کرتے تھے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جو ہے یعنی
ہر وقت ہی سوشل ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ بس لوگوں سے میل جول رکھنا، اس سے یہ مراد ہے۔ کبھی کبھی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ملنا جلنا اچھا نہیں ہوتا، جیسے یونیورسٹی میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ بہت زیادہ میل جول کریں گے تو خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو کبھی کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں سے علیحدگی بھی ظاہر ہے ایک حکمت ہوتی ہے، لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ ملن نثار تھے ہمارے نبی، ملن نثار تھے، لیٹس جسٹ کال اٹ دیٹ۔ اور وہ ریچ آؤٹ کرتے تھے، لوگوں کی ہیلپ کرنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ پھر وہ گیونگ اور شیئرنگ پسند کرتے تھے، وہ دیتے بھی تھے، شیئر بھی کرتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جب کوئی چیز مانگ لی جائے تو وہ دے دیتے تھے۔ تو وہ بہت زیادہ دینے والے تھے اور بہت زیادہ شیئر کرنے والے تھے۔ پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے۔ کوالٹی ٹائم سے مراد ہے لرننگ اینڈ گروئنگ، یعنی کوئی اچھی بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تبلیغ۔ دیکھیں کوالٹی ٹائم کا مطلب تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی، فیملی کو بٹھا کے تبلیغ۔ کوالٹی ٹائم سے مراد ہے فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، یعنی باہر گئے ہیں تو باہر جا کر تبلیغ نہیں ہو رہی بلکہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ ہے، تبلیغ تبلیغ ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں کبھی کبھی دونوں کو مکس کرنا پڑ جاتا ہے، انڈرسٹینڈ، خصوصاً بچوں کے لیے، آج کی نوجوان نسل کے لیے، لیکن یہ کہ تھوڑا بیلنس رکھنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ ہمیں ان کی روٹین سے ریفلیکشنز نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد عصر سے لے کر رات تک ہمارے نبی کی کیا روٹین ہے۔ یہ جو ٹائم سلاٹ تھا عصر سے لے کر رات تک، اس میں کچھ آفس آورز بھی تھے اور فیملی ٹائم بھی تھا۔ یہ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لائٹ تھنگس کیا کرتے تھے عصر کے ٹائم کے بعد، اور لائیولی ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، جوکنگ ٹاکنگ، یا فیملی کے علاوہ کوئی کام آ گیا تو پھر وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کو مل لیا کرتے تھے سوشل اینڈ پرسنل افیئرس کے لیے، ڈنر پہ کبھی چلے گئے، کہیں دعوت ہے یا صحابہ کو بلا لیا، صحابہ کے ساتھ مل کر کھایا وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنے فرینڈس کو، فیملی کو ڈنر کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں کچھ بیڈ ٹائم ٹاک بیگمات کے ساتھ وہ کر لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے سو جایا کرتے تھے ہمارے نبی۔ تو یہ ان اے نٹ شیل ایک خوبصورت دن ہمارے نبی کی خوبصورت زندگی میں، ایک دن اس طرح کا خوبصورت ہوا کرتا تھا، اتنا بیلنسڈ ہوا کرتا تھا، اتنا پرپسفل ہوا کرتا تھا۔ اس میں آپ کو سوشل افیئرس بھی نظر آ رہے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو آفس آورز بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو فیملی ٹائم بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہمارے نبی کی روٹین سے ہمیں پتہ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ برکت، برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں وقت میں۔ آج کئی لوگ ہیں کہ وہ کر کچھ نہیں رہے، یقین کریں وہ کر کچھ نہیں رہے، لیکن ان کے پاس پھر بھی کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، کس بات کا ثبوت ہے کہ برکت اٹھ چکی ہے وقت سے، اور برکت نہیں ہے ہمارے وقت میں، ہماری روٹینز میں۔ برکت کو کیسے واپس لانا ہے؟ نبوی روٹین جتنی اپنی بیسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں اتنی فالو کرنے کی کوشش کریں، نبوی روٹین انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس سے زندگی میں برکت آئے گی۔ اور جو بیہیویئر نظر آ رہا ہے، جو رویے نظر آ رہے ہیں ہمارے نبی کے، ان رویوں پہ عمل کیا جائے، جیسے کہ مائنڈ فلنس ہے۔ مائنڈ فلنس ہے کہ ہر کام فوکس ہو کے کرنا، ہر کام کو توجہ دینا، اور اس میں پھر بیلنس، ماڈریشن نظر آ رہی ہے ہمارے نبی کی روٹین میں۔ پھر وہ شگفتگی نظر آ رہی ہے، شگفتہ مزاج تھے ہمارے نبی۔ اس کے بعد ایزی گوئنگ، ایزی گوئنگ تھے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے تھے۔ جو انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو جو اس روٹین سے رویے نظر آ رہے ہیں، ان رویوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم نے اپنانا ہے۔ یہاں پر ہم کلاس ختم کرتے ہیں، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، کسی نے کچھ سوال کرنا ہے تو پلیز جو ہے وہ سوال کر لیجئے، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک۔ جی السلام علیکم سر، یہ چیٹ میں ایک دو کوشچنز آئے ہوئے ہیں، کائنڈلی ان کا آنسر دے دیں۔ جی، 1 منٹ۔
अच्छा जी. As you mentioned, Baraka of early hours, but what about those youth who are doing remote job in night shift and sleep? जी, कभी कभी जॉब ऐसी होती है, कभी कभी जॉब ऐसी होती है कि उसमें नाइट शिफ्ट होती है और उस पर बंदे का कंट्रोल नहीं होता. मैं भी ऑयल एंड गैस फील्ड में कुछ अरसा रहा यूएई में, तो वहाँ हमारी भी कभी कभी नाइट शिफ्ट्स होती थी. अब उस पर बंदे का कंट्रोल नहीं होता. लेकिन एडवाइजेबल यही है कि कुछ ऐसा काम प्लीज़ ढूंढें कि नाइट शिफ्ट्स ना ही हो. अल्लाह से मांगे, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर, ये अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है ये चीज़. नाइट शिफ्ट जो है ना, हाँ मजबूरी हो, बहुत मजबूरी हो, कोई और जॉब भी नहीं मिल रही, जाहिर है एक्सेप्शंस आर देयर. तो बस ये फिर है कि ज़्यादा देर वो नाइट शिफ्ट्स ना चलें, पूरी कोशिश करें उसको मॉर्निंग शिफ्ट पे लाने की, पूरी कोशिश करें कोई सलूशन निकालने की. और अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो दीन पर अमल करना चाहता है, जो कोई सलूशन निकालना चाहता है, ठीक है. तो इसलिए उनको चाहिए कि ज़रा नाइट शिफ्ट्स को ख़त्म करें, मिनिमाइज करें उनको, किसी ना किसी तरह जो है ना वो ऑल्टरनेट कोई सलूशन इंशाल्लाह ताला उसका जो है ना वो ढूंढे. ये ज़रूर उन्हें करना चाहिए इंशाल्लाह. जी, और कुछ सवाल? सर अभी आप आपने बोला था ना कि 6 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए. जी जी. सर जी इंसान फारिग ही हो तो फिर सो सकता है. हाँ जी, मतलब हराम नहीं है सोना, ऑब्वियसली सो सकते हैं. आइडियल यही है कि ना सोया जाए. लेकिन ये है कि जिस तरह की रूटीन्स खुदा न खास्ता आजकल हैं, तो जाहिर है कि बंदा थोड़ा सो लेता है 1-2 घंटे. लेकिन बस वही बात है, हमारे लिए आइडियल तो वही रूटीन है जो हमारे नबी की रूटीन थी. अल्लाह करे हमारी सबकी आइडियल रूटीन्स बन जाए. सर असल में मैं यानी कि कोई मेरी मसरूफियत नहीं है ना, तो फजर के बाद तिलावत वगैरह के बाद तकरीबन 6, 6:30 या 7 सो जाती हूँ. उसके बाद फिर मैं 11, 12 उठती हूँ. तो जी इस जी. तरह है. बस ये कि ज़्यादा नहीं इतना सोना चाहिए, क्योंकि वो बरकत वाला टाइम है, उसको मिस नहीं इतना करना चाहिए. अक्लमंदी इसी में है. बाकी सो तो सकता है इंसान, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि उस टाइम को अवेल कर लिया जाए कामों के हवाले से. एक सवाल आया हुआ है. इट बिकेम ट्रेंड टू स्लीप लेट एट नाइट एंड वेक अप अराउंड 12 to 1 p.m. पीपल थिंक अस एज फूल्स. नहीं, देखें, आपको डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, मेरे तो ख्याल में लोग आपको मिसाल बनाएंगे. ये तो आजकल ट्रेंड है. आजकल तो जितनी यूथ को मैं जानता हूँ वो तो बड़ा इस पे फख्र फील करते हैं अगर इलॉन मस्क वाली रूटीन बन जाए या मार्क जुकरबर्ग वाली. इस पे फख्र नहीं करते कि सुन्ना रूटीन है, इस पे फख्र करते हैं कि इलॉन मस्क की रूटीन है. मतलब ये तो हाल है. तो खैर, इलॉन मस्क ही लगा ले रूटीन, इसी पे चलें. अगर आपने आना है तो सुबह तो उठे ना. तो मेरे तो ख्याल में लोग अप्रिशिएट करेंगे डिसिप्लिन को. और अगर खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन को डिस्करेज कर रहे हैं, तो यू नीड टू चेंज योर कंपनी. अगर वो आपके घर वाले ही हैं तो सब्र करें उन पे, उनके रवैयों पे. लेकिन अगर वो आपके दोस्त हैं तो ऐसे दोस्त जो है वो चेंज होने चाहिए. देखें, ये एक रूल है जिंदगी का कि जिन लोगों में आप उठे बैठेंगे आप भी वैसे बन जाएंगे. अगर आप 5 ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो दीनदार हैं, तो छठे आप होंगे. अगर आप 5 ऐसे लोगों में बैठते हैं जो डिसिप्लिन है, तो छठे आप होंगे. तो कंपनी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो आई होप इट आंसर. जी, और कुछ सवाल? बस फिर हम एंड करते हैं. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. जी जी. सर लास्ट क्लास से रिलेटेड है, और हम्म. लास्ट क्लास में जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि नमाज को जो है हमेशा, मतलब इट इज बेनिफिशियल, कि हमारे लिए ही ऑब्वियसली बेनिफिशियल है कि हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उसे. मतलब सबसे पहले अगर जैसी अजान हुई है तो मतलब हमें सबसे पहले जो है अपनी नमाज को जो है वो पढ़ना जी. चाहिए. ओके. तो आई वांटेड टू आस्क के बीइंग अ हाउसवाइफ, अब मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ, और ये कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें घर से रिलेटेड, घर के कामों से रिलेटेड चल रही होती हैं. तो मेरा ये होता है कि लाइक पहले मैं वो छोटे मोटे काम सारे कंप्लीट करके, टास्क कंप्लीट करके, फिर आराम सुकून से नमाज पढ़ूं. तो क्योंकि अगर वो काम, अगर मैं ऐसे नमाज पढ़ूंगी, प्रायोरिटाइज करूंगी, तो वो जो है ना, नमाज में मेरा मतलब फोकस नहीं रहता, वो काम ही चलते रहते हैं दिमाग में.
تو وٹ وڈ یو لائک سے کہ اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں، نماز کے خاص ٹائم بنا لینے چاہیے، اسی ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے لیکچر میں ایک بات بتائی تھی کہ جو لوگ اچھا ٹائم مینج کرتے ہیں ان کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈیلی اسی ٹائم پر سیم کام کرنا ہوتا ہے، یعنی رینڈم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک رینڈم روٹین ہے کہ ایک دن ظہر 1 بجے پڑھ لی اور ایک دن ظہر 4 بجے پڑھی جا رہی ہے، یا ایک دن ظہر جو ہے نا وہ 1:30 بجے پڑھ لی اور اگلے دن ظہر جو ہے وہ 2:30 بجے یا 3 بجے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک ٹائم رکھ لیں، ایک ٹائم رکھ لیں، اور مردوں کے لیے تو ویسے ہی ٹائم ہے، اوبیسلی وہ تو مسجد جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پہ بھی میں بات بتا دوں کہ مرد کو مسجد ہی جانا چاہیے۔ گھر میں اس کی نماز جو ہے نا، اس پر علماء کرام کے بڑے سخت اوپینینز ہیں کہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنا جو ہے نا وہ بہت معیوب ہے۔ اینی وے، تو مرد تو ویسے ہی جائے گا انشاءاللہ۔ خواتین کے لیے یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک ٹائم اپنا کر لیں الاٹ، اور کوشش کریں اس ٹائم پہ ہی پڑھی جائے۔ کبھی اللہ ماشاء اللہ کوئی آ جائے اپ ڈاؤن، وہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک بات ہے وہ کام ذہن میں رہتا ہے، دیکھیں کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو کام تو آتے رہیں گے۔ دیٹ از دا پرپز آف نماز۔ نماز کا مقصد ہی آپ کو کاموں سے ڈیٹیچ کرنا ہے اور آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ پر فوکس کروانا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ جمعہ میں کہ جب جمعے کے نماز کا وقت ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، سب کچھ چھوڑ دو۔ اور اس کی تفسیر لٹرلی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ سودا جو ہے نا وہ کسی کو، یعنی لیٹ سے مارکیٹ میں پھل دے رہا ہے، پھل اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے، جمعے کی اذان ہو گئی ہے تو وہ چھوڑ کر بھاگ کر مسجد میں پہنچ جائے، تو اب آپ بتائیں کہ پھر وہ پہلے یہ سوچے کہ نہیں میں پہلے جو ہے نا وہ کر لوں، اپنا کام کر لوں۔ تو دیٹ از دا پرپز آف نماز، کہ نماز نے آپ کو یہی تو فوکس ڈیولپ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ کاموں کے ہونے کے باوجود نماز میں فوکس ہونا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے، ایسا ہی کیا جائے۔ باقی کوئی بہت ضروری کام ہے اور آپ سمجھیں کہ پہلے وہ کر لیا جائے، اور کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے یہ اپ ڈاؤن، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے۔ نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ اٹ آنسرس۔ جزاک اللہ خیر۔